میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی سارے صاحبزادہ پروفیسر سید جمیل الرحمان شاہ صاحب قبلہ، حضرت قبلہ الشیخ پیر سید شوکت شاہ صاحب قبلہ، اور ہمارے میزبان حضرت صاحبزادہ پیر سید نبیل الرحمان شاہ صاحب، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اولیاء حضرت کرما والا شریف، حضرت پیر سید اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد بابا جی رحمۃ اللہ علیہ، سید محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر پیر جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر سید غضنفر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان مشائخ کی بابرکت، فیض آور اور خوبصورت اور روحانی تذکروں سے سجی ہوئی ان محافل میں ہم حاضر ہیں۔ یہ نقشبندی مجددی خانقاہ ہے اور وہ آستانہ نور ہے جہاں سے لوگوں کو سنت کا، شریعت کا، عمل کا پیغام ہمیشہ پوری دنیا میں گیا ہے۔ میں چونکہ اپنے اساتذہ کی وجہ سے بڑی دیر سے آستانہ مبارکہ سے تعلق رکھتا ہوں، میرے دوست جانتے ہیں کہ یہاں گزرتا ہوں تو مزار شریف پہ حاضری دیتا ہوں۔ دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، آپ اس پہ توجہ کریں گے۔ انسان علم اور عمل دونوں کسی سے سیکھتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے روٹی، کپڑا اور مکان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور خدا کے بندوں، اگر روٹی، کپڑا اور مکان زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں تو پھر لوگ جیل میں کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ وہاں تو روٹی بھی ملتی ہے، کپڑے بھی ملتے ہیں، مکان بھی ملتا ہے، تو قیدی کس بات کا ہے، پردیسی کس بات کا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بندہ روٹی، کپڑا اور مکان کے ساتھ زندہ نہیں رہتا، بندہ اپنوں کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ اپنے اس کے پاس موجود ہوں تو ان کے ساتھ اس کا وقت صحیح گزر جاتا ہے۔ اپنے کیا کرتے ہیں؟ اپنے سکھاتے ہیں، اپنوں سے بندہ سیکھتا ہے۔ آپ کچھ لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں تو ہوگا یہ کہ وہ لوگ جو جملے بولتے ہیں نا، وہ آپ نے رٹے نہیں، یاد نہیں کیے رٹا لگا کے، لیکن آپ ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے تو وہ لفظ خود بخود آپ کی زبان پہ جاری ہو جائیں۔ یہ صحبت جو ہوتی ہے نا، صحبت، قرآن حکیم نے حکماً ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ جب آپ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو اس کی خوشبو آتی ہے، خوشبو۔ اور ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ سچوں کی صحبت میں جانے کا ایک دفعہ کہا اور بروں سے بچنے کا دو رنگ میں اللہ نے منع کیا، دو مرتبہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دو گروہ، جو انعام یافتہ ہے ان کا گروہ ایک ہی ہے، اور جو گمراہ ہیں وہ کئی رنگوں میں ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غضب والوں سے اور گمراہ لوگوں سے بچا کے رکھنا۔ آپ اچھے لوگوں کے پاس جب بیٹھتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزوں کا طریقہ آتا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ میں مدرسے میں بیٹھ کے اور اپنے سامنے بچوں کو بٹھا کے کچھ باتیں اگر ایسی کروں کہ بھئی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے، کھانا کھانے سے پہلے تم نے ایک ٹانگ کھڑی کر دی ہے، دوسری بچھا لینی ہے، تو میں اس کے حوالے دوں، تو میں ان لوگوں کو دلائل پیش کروں اور پھر اس کی حکمتیں بتاؤں، سائنس اس پہ کیا کہتی ہے، یہ دلائل قائم کروں، تو میں کرتا رہوں نا، میری ڈیوٹی ہے۔ لیکن ایک رب کا بندہ ہے، وہ درویش ہے، اس نے کہا کہ یہ تو لمبی بات ہے، سیکھنے سکھانے والی، چلیں جو یہ کام کر رہے ہیں حوالے دینے کے وہ کرتے رہیں، پر ہم نے طے کر لیا ہے روٹی تو کھانی ہے جس نے آنا ہے، تو کیوں نہ اسے بتائیں کہ کھانے کا طریقہ مدینے والے نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔
تو یہ خانقاہ آپ کو ایسی خانقاہ ملے گی کہ جنہوں نے آپ کو عملاً حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نا گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا کچھ شرارت کرنے لگ گیا، بدکنے لگا، تنگ کرنے لگا۔ تو شیخ گھوڑے سے اتر کے وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر استغفار پڑھنے لگے۔ دیر کے بعد استغفار پڑھا، پھر گھوڑے پہ بیٹھ گئے۔ آپ کے بیٹے نے اور خادم نے عرض کی کہ حضور آپ ابھی تو نماز پڑھ کے آئے تھے، تو ابھی آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں تو گھوڑا ذرا سا بدکا ہے تو آپ نیچے اتر آئے ہیں، اور پھر آپ نے دوبارہ سے نفل پڑھے ہیں، پھر دوبارہ سے استغفار پڑھی ہے، تو یہ مسئلہ ہمیں بھی سمجھا دیں۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، دوستو میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ جس دن مجھ سے کوئی رب کی نافرمانی ہو جاتی ہے نا، اس دن جو میرے فرما بردار ہیں وہ بھی میری نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ میرا گھوڑا نافرمانی کرتا ہے، میرے بچے نافرمانی کرتے ہیں، میرے ملازم نافرمانی کرتے ہیں، تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ آج مجھ سے کوئی میرے رب کی نافرمانی ہو گئی۔ لہٰذا میں فوراً سمجھ گیا جب میرے گھوڑے نے میری نافرمانی کی کہ مجھ سے کہیں غلطی ہو گئی۔ آپ دیکھ لیں، طے کر لیں، بڑی سادی سی بات ہے۔ یہ تقریریں، یہ لیکچر، یہ خطبے، یہ وعظ، یہ نصیحت، یہ گھر کے بار بار چلتی ہے، گھر کے اندر نہیں۔ آپ بچوں کے بیچ بیٹھ کے 40 منٹ کا خطبہ پڑھیں عصر کی نماز پڑھنے کا تو وہ مشکل سے پڑھیں گے، لیکن آپ اس طرح کریں، عصر سے پہلی 4 سنتوں کا مصلی گھر میں بچھا لیں، مصلی گھر میں بچھا لیں۔ آپ کا وہ 3 سال کا 2.5 سال کا بچہ جسے نماز کا پتہ کوئی نہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے۔ ان مشائخ کا طریقہ یہ رہا کہ سنت اور شریعت پر عمل کیا، انہوں نے سنت اور شریعت پر عمل کیا۔ یہ چونکہ رب کی فرما برداری کرتے تھے تو پھر جو ان کے فرما بردار تھے وہ ان کی فرما برداری کرتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جوان آدمی منسلک ہوا ہے آستانے کے ساتھ تو داڑھی والا ہو گیا ہے، سنت والا ہو گیا ہے، شریعت والا ہو گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی دفعہ پڑھتا ہے، سیدھے ہاتھ سے دیتا ہے، سیدھے ہاتھ سے لیتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو میں نے رومال سر پہ باندھ لینا ہے، میں نے اور یہ کوئی بندہ بھی باعمل ہو۔ ہمارے حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں مسجد کی باہر دروازے پہ کھڑا تھا تو ایک مولانا صاحب آئے تو وہ زور زور سے پکارنے لگے، میرا امامہ گاڑی میں رہ گیا، لے کے آؤ۔ اس نے کہا حضور کون سا تقریر کرنی ہے، آپ نے ملنا ہی ہے، مل لے۔ کہنے لگے ہاں مولوی نہیں ہو، مولوی صادق صاحب نہیں، انہیں پوچھنا ہے کہ سنت اور شریعت کا معاملہ ہے تو آپ عالم ہیں تو توجہ کیوں نہیں کرتے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سارے سنگی کیا کہتے ہیں اپنے لفظوں میں، بیلی۔ حضرت صاحب کے سارے بیلی سنت کے، شریعت کے دائرے میں پابند اس لیے تھے کہ ان کا شوق تھا لوگ دین کے پابند ہوں، شوق تھا۔ اب جو ہمارے جیسے لوگ میدان میں آئے ہیں تو ان کا یہ شوق نہیں، مرید بڑھانے کا شوق ہے اور بہت بڑا آستانہ کہلانے کا شوق ہے، اور جناب لوگوں کو بڑے بڑے القابات لکھنے کا شوق ہے، اس میں جدید فکر لانے کا شوق ہے، کمپیوٹرائز سسٹم دینے کا شوق ہے، وہ باقی سارے شوق ہیں۔ لیکن وہ جو تڑپ تھی نا دین کی تڑپ، یہ تڑپ کہاں سے آتی ہے؟ یہ مدینے والے محبوب نے عطا کی۔ رسول پاک کا شوق تھا کہ رب کے بندے رب والے ہو جائیں۔ حضور کبھی طائف جاتے تبلیغ کرتے، کبھی منڈیوں میں جا کے لوگوں کو دین بتاتے، اور اتنی تبلیغ کرتے کہ مشقت کرنے لگ گئے نبی پاک، مشقت۔ ہمارا شوق نہیں کہ بے نمازی نمازی ہو جائے، ہمارا ذوق نہیں۔ اب تو یہ ہے کہ یہ میں چونکہ ذرا اجتماعات میں جاتا آتا رہتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں جلسہ کرانے والوں سے کہ بھائی ثواب کی نیت بھی ہے کہ یہاں صرف یہ پروگرام ہے کہ ہماری مسجد میں ربیع الاول کا جلسہ ہونا چاہیے، یا یہ کہ کمیٹی والوں کا فیصلہ ہے کہ 11ویں دلانی ہے، یا یہ کہ ہمارے علاقے کا شعور ہے، ماحول ہے کہ یہاں جناب 10 محرم کا جلسہ ہونا ہی چاہیے۔ آپ انقلابی ہیں کہ صرف ارادہ یہی ہے کہ ثواب لینا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ رسول کائنات علیہ السلام کے اندر تڑپ تھی، اور وہ تڑپ اتنی تھی کہ رب نے قرآن پاک میں فرمایا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ
محبوب ہم نے قرآن پاک اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. حضور جد و جہد کرتے, جد و جہد دین سکھانے کی, سنت سکھانے کی, دین سکھانے کی. نبی پاک کے دل میں تڑپ تھی, اس کے لیے حضور راتوں کو دعائیں کرتے, دن کو تبلیغ کرتے. یار بڑا مشکل کام نہیں. ابھی میں آیا ہوں تو شاہ صاحب نے اٹھ کے میرا اعلان کیا ہے, میرا تعارف کرایا ہے, مجھ سے ملا گیا ہے, بڑے حضرت صاحب نے شاباشی دی ہے, پیار کیا, بڑی بات ہے. آئے ہیں بڑے اطمینان سے بیٹھیں گے, کھانا بھی پوچھ رہے تھے, محبت بھی کر رہے تھے, تعارف بھی ہو رہے تھے, باتیں بھی ہو رہی تھیں. یہ کتنی آسان تبلیغ ہے, وہ تبلیغ کتنی مشکل ہے. کوئی تعارف کرانے والا نہیں. رسول پاک خود عکاظ کی منڈی میں گئے اور بندے کو بلا کے کہنے لگے ادھر آ, میری بات سن, میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں, آپ میری بات کو سمجھیں, اس درد کو محسوس کریں. وہ کتنا مشکل مرحلہ ہے جب خود بات بتانی ہے, خود سمجھانی ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا, ایک ریسرچ اسکالر گزرے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ, انہوں نے نا ایک مقالہ لکھا ہے حضور کی سیرت پر. چونکہ حضرت پروفیسر صاحب موجود ہیں تو جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, پی ایچ ڈی یا ایم فل کا مقالہ لکھتے ہیں, تو وہ کئی دفعہ کچھ جدید تحقیق لے کے آتے ہیں. انہوں نے بھی کچھ تازی باتیں سیرت کے تعلق سے سامنے لے کے آئے. تو انہوں نے لکھا ہے اس میں, حضور کو پتہ چل گیا تھا کہ ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, عتیبہ یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے. پتہ تھا. کیوں؟ کہ رب نے قرآن مجید میں فرما دیا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. محبوب بے شک جن کی قسمت میں کفر ہے, آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. حضور کو اجازت مل گئی. اور ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ اس کے باوجود نبی پاک نے ڈرانا چھوڑا نہیں. حضور فرماتے تھے رب نے منع نہیں کیا, لہذا مجھے تو ڈرانے کا ثواب ملے گا نا, میں رب کے خوف سے ڈراتا رہوں گا, دین بتاتا رہوں گا. نرے ابو جہل کو, او میرے دوستو توجہ کرنا, اس درد کو بھی سمجھنا. ہم نے تو کبھی بے نمازی کو کہا ہی نہیں نماز پڑھ لے. ہم نے تو بغیر داڑھی والے کو دیکھ کے کبھی پریشان ہوئے نہیں کہ یہ داڑھی والا ہو جائے. یہ ہمارے مشائخ کا درد تھا جو کریم محبوب سے لیا. حضور سید عالم علیہ السلام نے صرف ابو جہل کو 2000 مرتبہ دین کی دعوت دی ہے. اور اس نے جب پوچھا نا آپ کا دین کیا ہے تو حضور نے دین کے احکامات بتائے. اس نے جب پوچھا آپ کی تعلیمات کیا ہیں حضور نے بتائیں. 2000 مرتبہ پیغام دین دیا. حالانکہ حضور جانتے ہیں کہ یہ نہیں آئے گا, رب نے فیصلہ کر دیا ختم اللہ علی قلوبہم, کوئی نہیں آئے گا. یہ جو درد تھا نا ہمارے بزرگوں کا, شوق تھا لوگ دین کی طرف آئیں, اپنی صحبت سے, سنگت سے وہ لوگوں کو نمازی بناتے, حافظ بناتے, شریعت کی بات بتاتے, اللہ اللہ سکھاتے, کہتے بیلیو راتی اٹھیا کرو, اللہ اللہ کریا کرو. وہ سبق دیتے, اسباق پڑھاتے, وظائف پڑھاتے, وہ اللہ کی طرف لوگوں کا رجحان کراتے. دیکھو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے, حضور کے صحابی ہیں. ایک جگہ سے گزرے تو وہاں نا گانے بجانے کی معاذ اللہ مجلس تھی. زازان نام کا ایک گویہ تھا, آواز بڑی سریلی تھی, دور دراز سے لوگ اس کے گانے سننے آتے تھے, وہ بڑی سریلی آواز میں گاتا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے تو کانوں میں آواز پڑی. کسی سے پوچھتے ہیں, صحابی ہیں, درد لیا نا حضور سے, کسی سے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں یہ کون ہے, بڑی سریلی آواز ہے. تو کہا جناب یہ زازان نام کا گویہ ہے. ایک ٹھنڈی آہ لی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے, یار کوئی ہو تو صحیح جو ہمارے لیے رو کے ہدایت کی دعا کرے. ہم نہ تقریریں کرتے ہیں, جمعہ جو پڑھانا ہوتا ہے کرتے ہیں تقریر, بس ٹھیک ہے پونا گھنٹہ گزارنا ہے نا میری طرح کے لوگ. میں نے ایک طالب علم سے پوچھا کل جمعے میں کیا بیان کرنا ہے, تو کہندے اجے فیصلہ نہیں کیتا. تو میں نے کہا بھئی تو بڑا مولوی ہے, ورنہ میں تو جمعہ پڑھا کے ہفتے والے دن ہی فیصلہ کر لیتا ہوں جمعے میں کیا بیان کرنا ہے. آپ بڑے ہیں نا, فیصلہ ہی نہیں کیا. آنے والے بھی آخری 10 منٹ میں آتے ہیں, انہیں بھی ضرورت کوئی نہیں معاذ اللہ. یہ جو درد کے ساتھ لوگ بات کرتے تھے نا, درد تھا اندر کے, کوئی سیکھ جائے, تڑپ تھی. یہ تڑپ ہے. کوئی دعا دیکھو نا, ایک میں کسی کا بیٹا, یہ پڑوسی کا بیٹا خراب ہو گیا تو میں اس کے لیے بات کرتا ہوں, تنقید کرتا ہوں, دیکھو جی لوگ سنبھالتے نہیں, دیکھو جی بچہ مل گیا تو میں نے اس کو تقریر کی, جناب بڑا میں نے امامہ باندھا ہے, اور اسے کہا پتر سیاڑا بن جا, تو نشہ کرنے لگ گیا, حالات خراب ہو جائے. یہ پڑوسی کے پتر کے لیے تبلیغ ہے.
اللہ معاف کرے کروڑ دفعہ، سب کی اولادوں پہ فضل کرے، لیکن اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا سگریٹ پینے لگ گیا ہے تو پھر بھی میں گلی میں کھڑے کر کے تبلیغ کروں گا؟ اور نہیں بھائی، پھر تو میں ساری رات مصلے پہ روؤں گا، یا اللہ میرا پتر بچا لے، اللہ مہربانی کر۔ اس کے پیروں میں پگڑی بھی رکھنی پڑی تو رکھوں گا، پتر مہربانی کر، تیری ماں نے بڑی محنت سے پالا ہے، میں نے بڑی مشقتیں دیکھی۔ اپنی اولاد کے حق میں درد اور ہے، لوگوں کے بارے میں رویہ اور ہے، لیکن حضور کے غلاموں کا، صوفیاء کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے صرف بیٹا ہی میرا بیٹا نہیں، جو طریقت میں آگے ہیں وہ بھی سارے میرے بیٹے بن گئے۔ درد سے تبلیغ کرتے تھے، پیغام دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو بڑے درد سے، بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے کھڑے ہو کے فرمانے لگے، کون ہے؟ بڑی سریلی آواز ہے۔ عرض کی حضور زادان نام کا گویہ ہے، بڑا گاتا ہے، دور دور سے لوگ سننے آتے ہیں۔ ایک ٹھنڈی آہ بھری، کہنے لگے ہائے کاش اتنی سونی آواز تھی، یہ قرآن پاک پڑھتا۔ کوئی ہو تو نہ جو ایسے کہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اپنا مقام یہ ہے، راست ہو گئی، وہ بندہ باہر نکلا تو ایک بندے نے بلا کے کہا، آج پتہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود مشہور صحابی رسول بھی آئے تھے اور تیری آواز ان کے کانوں میں گئی۔ تو گویے نے کہا، او وہ بزرگ اور میرا نام، وہ اللہ کا بندہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور وہ میرا دیکھے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے آواز کتنی سونی ہے، کہا یہ قرآن پاک پڑھے۔ اور یار کوئی ہو نا جو ہمارے لیے بھی اس طرح کے لفظ ادا کرے، کوئی ہو نا جو اس طرح کی دعا کرے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ کہا وہ کہہ گئے ہیں، کہا یہ قرآن پاک پڑھتا۔ وہ گویہ وہاں کھڑا کھڑا رونے لگا، کہنے لگا کوئی بتائے گا ان کا دروازہ کہاں ہے؟ کہنے لگا حضور آپ نے کہا آواز بڑی سونی ہے تو قرآن پڑھے۔ حضور میں چھوڑ آیا وہ ساری شہرتیں، میں آ گیا ہوں، پڑھائیں مجھے قرآن، آج کے بعد بس میں رب کا قرآن ہی پڑھا کروں۔ درد تھا نا سینے میں، درد تھا۔ یہ ہمارے مشائخ کا، حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ، ایک نوجوان آ گیا تو وہ تھوڑے دن رہا تو چلا گیا، تھوڑی طبیعت خاص تھی، سیکھنے والا تھا۔ تو میاں صاحب فرمان لگے بیلیو منڈا چنگا سی، کدی رب رب سکھ جاندہ تے ٹھیک ہی سی۔ وہ بھی تھوڑا آگے گیا تو واپس آ گیا۔ میاں صاحب فرمان لگے بیلی آ گئے ہیں، کہنے لگا حضور دل بڑا کیتا ہے واپس چھوڑ، جہاں پر پتہ نہیں کی کھچ سی۔ فرمان لگے کھچ نہیں سی، فقیر دی دعا سی کہ نہ جائے۔ یہ جو دعا ہوتی ہے نا، دعا دیکھیں نا حضرت عمر کیسے آئے بھلا، میرے رسول پاک نے دعا فرمائی، حضور کا دل کیا، تڑپ تھی، کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی، اللہ عمر کو توفیق دے دے، کلمہ پڑھ جائے، اسلام کو عزت دے دے۔ روتے ہوئے جناب عمر حاضر ہے۔ ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں، وہ کبھی کسی کو نماز کا کہیں تو طریقہ پتہ کیا ہے؟ وہ پائی پڑھ لیا کر، نماز کتے کھڑنے نہیں انہیں پیسے، وہ گوان دے تو اپنی قبریں جانا ہے تو میں اپنی قبریں جانا ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، اور کسی کو دین کی دعوت اس طرح ہی دے لیا کرو جس طرح ادھار پیسے لیتے ہو۔ ادھار پیسے لیتے ہیں نا، بندے کو فون کیا جناب ملنا ہے، وہ کہتا ہے حکم کر، کہتا نہیں ٹیلی فون والی بات نہیں، وہ کہتا نہیں میں مصروف ہوں، تو کہتا نہیں پاجی فون والی گل ہی نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے شام کو مل لینا، اس کے گھر گئے، جاتے پیسے نہیں مانگتے۔ تو انہوں نہیں پتہ اس گل کا، پر میں نے تو پتہ ہے نا، اسی سے سیانے ہو، میں نے تو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے۔ تو وہ جا کے نا تو اس کو پہلے کہا، بڑی مجبوری سنائی، دکھ سنایا، تڑپ کے کہا بڑا مجبور ہوں، اور یہ بھی کہا کہ تیرے سوا سننے والا بھی کوئی نہیں، سارے دوستوں سے پوچھ لیا، اور پھر قسم اٹھا کے وعدہ بھی کیا کہ وقت پہ ادا کر دوں گا۔ جب اپنے حق میں قائل کرنا تھا تو رنگ اتنا شستہ تھا، اتنا صاف تھا، اور جب رب رسول کی طرف دعوت دینی تھی پھر پتہ ہی کوئی نہیں دعوت کیسے دینی ہے۔ یہ ہمارے مشائخ کا طریقہ تھا کہ درد۔ حضرت بایزید بستامی، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نا گزر رہے تھے تو ایک جوان سرنگی بجا رہا تھا، گانا باجا کر رہا تھا۔ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ گزرے تو قریب جا کے فرمانے لگے تو مسلمانوں کا بچہ ہے تو یہ کام تجھے زیبا نہیں، تو گانے بجائے، گویوں کے بیچ رہے اور یہ ننگے منہ عورتیں تیرے پاس کھڑی ہیں، یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں۔ کچھ ضروری ہے کہ ہر بندہ ہی آپ کی تعریف ہی کرے، ہر بندہ ہی، میں نے آیت پڑھی ہے، رب فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں۔
اور جب وہ جہاد کرتے ہیں تو کچھ لوگ انہیں برا بھی کہتے ہیں، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے. وہ پرواہ ہی نہیں کرتے، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں. حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میاں تیرے والا کام نہیں جو تو کر رہا ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں، باز آ جا. اس کے ہاتھ میں باجا تھا، سرنگی تھی، جو کچھ بھی تھا، اس نے زور سے حضرت باعث بستامی کے سر پہ مارا. حضرت صاحب نے مسکرانا شروع کر دیا. کیوں بلا؟ جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نام، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی پھر چوٹا چوٹ لئیے تے پیشانٹیے نام. حضرت ہنسے، اپنے نام کی مار نہیں نہ کھائی تھی، رب رسول کے نام کی کھائی تھی. مسکرائے، مزہ آیا، اس مار کا بھی مزہ آیا. تو حضرت شیخ مسکرائے، گھر چلے گئے. سر پھٹ گیا، مرم پٹی کی، واپس آئے. کچھ گھنٹے گزارا گھر میں، آستانے پہ، خانقاہ پہ. تو اپنے خادم کو بلایا، کہنے لگے فلاں بن فلاں جوان کو جانتے ہو؟ وہ جس نے سر پھاڑ دیا تھا. کہا حضور جانتا ہوں. تو آپ فرمانے لگے اس طرح کر، یہ پیسے لے جا تھوڑے سے اور یہ حلوہ لے جا. اب 2-4 گھنٹے گزر گئے، اس کا غصہ اتر گیا ہوگا. اسے کہنا وہ تیرا باجا ٹوٹ گیا تھا، یہ اس کے پیسے رکھ لے، تیرا نقصان ہو گیا. اور اسے کہنا یہ تیرا موڈ خراب ہوا ہے تو تھوڑا حلوہ کھا لے تاکہ منہ میٹھا ہو جائے. اور ساتھ اسے یہ بھی کہنا کہ ہم نے باز کوئی نہیں آنا. پنجابی چ نہ گل کریے، اساں مڑنا کوئی نہیں. اگر تو نے پھر یہ حرکت کی تو ہم پھر دوبارہ تجھے ٹوکے کہ باز نہیں آنا، ہماری ڈیوٹی ہے دین کی دعوت دینا، ہم نے باز کوئی نہیں آنا، ہم پھر تجھے دعوت دیں گے. وہ نوجوان کہتا ہے مجھے تو پہلے ہی افسوس تھا کہ میں نے یار ایک بوڑھے بابے کا سر پھوڑ دیا ہے. وہ جب پہنچا نا بندہ حلوہ لے کے اور پیسے لے کے، جوان سے جا کے کہا کہ یہ تیرے پیسے ہیں، تیرا نقصان ہو گیا، تیرا سامان ٹوٹ گیا، اور یہ حلوہ ہے، تیرا موڈ خراب ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں میں ذرا نرم ہوا ہی تھا. تو کہنے لگے بابا جی نے کہا ہم نے باز کوئی نہیں آنا. امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے اگر کوئی اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا تو ہم اچھی کیوں چھوڑ دیں. ہم نے باز نہیں آنا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم نے خیر کی بات کہتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا، باز کوئی نہیں آنا. اللہ اکبر. وہ جوان چیزیں دے کے واپس آنے لگا تو نوجوان تھوڑی دیر چپ رہا، پھر نظر اٹھائی، اور نظر اٹھائی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگا یار تو اس طرح کر مجھے بھی ساتھ لے جا. یہ حضرت کے پاس بیٹھ کے وہیں جا کے حلوہ کھائیں گے اور انہیں کہیں گے آپ نا ہمیں اس طرح کا بنا دیں کہ دوبارہ آپ کو سمجھانا ہی نہ پڑے. چلتے ہیں وہ تو درد ہے نا. ابھی بات ہو رہی تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ جو میں بات جس پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہوں نا، اس کو وہاں سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کو وہاں سمجھنے کی کوشش کرنا. آپ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بولیے، تو اگر ڈاکٹر صاحب آپ کو کہانیاں سنا کے بھیج دیں، نسخہ لکھے ہی نہ، تو اس کا مطلب ہے جس کام آئے تھے وہ کام انہوں نے کیا. مدرسوں میں بچے لوگ پڑھانے کے لیے داخل کرتے ہیں. آپ روٹی جتنی مرضی اچھی کھلائیں، اے سی والے کمرے میں رکھیں، پڑھائیں نہ، تو آنے کا مقصد ہوا کچھ؟ تو اللہ کے بندے کے پاس تو رب سیکھنے جاتے ہیں، رب سیکھنے جاتے ہیں. تو اگر وہ ہمیں کہانی سنائیں، کوئی سٹوری سنائیں، کسی چکر میں ڈال دے تو اس کا مقصد کوئی نہیں. مقصود تو دین سیکھنا ہے، دین کی بات بتائیں، اللہ رسول کی طرف توجہ کرائیں، یہ مقصود ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ذرا اسی رنگ میں دیکھیے گا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ابو جہل کھڑا تھا. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنی شروع کر دی، جس طرح وہ معاذ اللہ پہلے بے ادبی سے بولتا تھا، اس نے بات کرنی شروع کر دی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے نا آپ کبھی بھی بندے کو ہرا نہیں سکتے، بندہ ہارتا نہیں. اس نے ایک بات کی، آپ نے جواب میں 3 کی، وہ ہارے گا نہیں. آپ نے 3 کی، اس نے جواب میں 6 کر دی، وہ نہیں ہارے گا. لیکن وہ بولتا رہے، آپ چپ کر جائیں، وہ پھر بولے آپ پھر چپ کر جائیں. آپ کو 10 منٹ چپ رہے، وہ پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں پاگل ہوں. اس کا مطلب ہے جواب دے کے بندہ پاگل نہیں کر سکتا، چپ رہ کے پاگل کر سکتا ہے. تو وہ کہے تو چپ کیوں ہے؟ تو اسے کو ہمیں درویش نے کہا تھا جتن جتن ہر کوئی کھیڑے
तू हारन खेड़ फकीरा और जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। वो बोलता जा रहा है, अबू जाल हुजूर चुप हैं, बात ही नहीं करते, खामोश हैं। तंग आ गया, कहने लगा आप बोलते क्यों नहीं? हुजूर ने फरमाया नहीं मैं बोलता। जंगल का रास्ता था, वहाँ खड़े थे, हुजूर को दूध पिलाने वाली लौंडी हज़रत सुहैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन्होंने हज़रत अमीर हमज़ा को भी दूध पिलाया, रज़ाई भाई भी हैं, तो वो देख रही थी। अबू जाल ने ना डंडा हज़रत अमीर हमज़ा हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे नूर पे मार दिया। अबू जाल जब बोले नहीं ना हुजूर तो डंडा मारा। और शेख सादी ने एक बात लिखी है, वो आपने याद रखनी। हज़रत सादी फरमाया करते थे 40 आलिम बैठे हो ना तो एक दलील से उन्हें चुप कराया जा सकता है। 40 आलिम हो तो एक दलील से चुप कराया जा सकता है, और एक जाहिल बैठा हो तो 40 दलीलों से भी चुप नहीं करता। तो नीरे जाहिल की बात है, ये तो अबू जाल था, इसको तो था ही जाहिल, क्या दलील दी जाती है? हुजूर खामोश है, उसने डंडा मारा, इस पर भी कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत सुहैबा ने दूध पिलाया था, रो पड़ी कि हुजूर को मारा है, तकलीफ़ हुई। हज़रत अमीर हमज़ा बड़े दलेर थे, शिकार खेल के आ रहे थे। बीबियों का अंदाज़ अपना है, उनकी ममता अपनी है, उनका प्यार अपना है। हज़रत अमीर हमज़ा आ रहे थे तो जनाब सुहैबा कहने लगी इधर आना। हाजिर हुए, जब बताइए, क्योंकि वो भी बड़ी कदर करते थे। तो कहने लगी अमीर हमज़ा, अबू जाहल मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए मारता है कि उनके वालिद कोई नहीं, यतीम समझ के मारता है। इतना दलेर है, चचा है, तू सोचता ही नहीं। काजी सलमान मंसूर पूरी ने इसको लिखा है। हज़रत अमीर हमज़ा, ये भतीजे ना प्यारे बड़े लगते हैं, मैं आपको सही बताऊँगा। किसी वक्त बंदा अपने बीवी बच्चों के सामने भतीजों भांजों की बातें तो कर लेता है, लेकिन भाई की औलाद होती है, भाई भी बड़े प्यारे होते हैं। हाँ, वो कई दफ़ा भाई मांग लेना 2 लाख रुपया, तो बंदा कहता है अपनी बीवी से कि मेरे को 2 कोई नहीं, मैं अभी 1.5 को देंगा, मैं कोई दे वास्ते रखे ने पैसे। हालांकि अंदर से आवाज़ निकलती है कि मैंने को 2 मंगता है तो 2.5 दिया भरा, लेकिन वो कर लेता है ना बातें, भाई प्यारे होते हैं। मोहब्बत ने जोश मारा तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह, ये दर्द है तबलीग का, अल्लाह की तरफ लोग आ जाएं, ये ज़ौक़ है उनका। हज़रत अमीर हमज़ा कहने लगे उसने मारा है? कहने लगी डंडा मारा है, और हुजूर के सर में खून निकला। सर पे हाथ रख के करीम चले गए, बोले नहीं। हज़रत अमीर हमज़ा ने शिकार वहीं फेंका, डंडा उठाया, अबू जाल के घर गए, पता चला घर कोई नहीं। हरम शरीफ में टोलियां बना के काफिर बैठे थे, ये भी बैठा था। डंडा पकड़ा और आके कहने लगा तुम क्या समझते हो मेरे भतीजे को वो लवारस है? तेरी जुर्रत कैसी हुई देखने की? एक जोर से डंडा मारा, सर फट गया। अबू जाल को पता था ये शेर है। लोगों ने कोशिश की मुज़ाहमत करने की, फरमाया चुप कर जाओ, तुम्हें पता नहीं हमज़ा का, कोई बंदा बात ना करे, चुप कर जाओ। लोग चुप करके कहने लगा हालात का तकादा देखो। हज़रत अमीर हमज़ा वहाँ से उठे, सैयदा खतीजतुल कुबरा के काशाना नूर पे आए, हुजूर को मरहम पट्टी कर रही थी। आते ही ना आके हुजूर को गले से लगाया। अल्लाह के हबीब भी चचा के कंधे पे सर रख के रोए, दर्द से रोए, आंसू बहे। हज़रत अमीर हमज़ा भी रोए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भी आंसू पूंछे। वो किसी ने कहा था ना, एक बारी मेरियां अखियां चों उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण चस्का पै गया रोने दा, हुण चस्का ही पै गया रोने दा, ते हर वेले आहो जारी दा आंसू पूंछे, तड़प है, रोए। तो हज़रत अमीर हमज़ा सीने के साथ दबा के कहने लगे भतीजे खुश हो जा, छोड़ दे रोना, मैंने उसका सर ज़्यादा फोड़ा है, उसकी जुर्रत नहीं थी बोल सके, खुश हो जा। मौका आ गया, मेरा मजमून यहाँ बात लाना चाह रहा था। दोस्तों देखना, हज़रत अमीर हमज़ा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह खुश हो जाएं, पढ़ आया हूँ। तो रसूल पाक ने सरे नूर कंधे से उठा लिया, फरमाया चाचा मैं अबू जाल का सर फोड़ने से तो राज़ी नहीं होता, तो भतीजे आप कैसे राज़ी होते हैं? फरमाया आप मेरा कलमा पढ़ जाए मैं राज़ी हो जाऊँगा। मैं तो उससे राज़ी हूँ जो दीन में आए, जो रब करे, जो कुरान पढ़े, जो शरीयत इस्लामिया को अपनाए। मैं उसका सर फोड़ने से तो राज़ी नहीं होता। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कलमा पढ़ने से राज़ी हो जाओगे? हो जाओगे कलमा पढ़ने से? कहा हाँ। फरमाने लगे पढ़ाओ कलमा, फिर मैं कलमा पढ़ने को भी तैयार हूँ।
آپ کو راضی جو کرنا ہے. تو رب رسول تو راضی ہوتے ہیں دین پہ عمل کرنے سے, اللہ رسول تو راضی ہوتے ہیں شریعت. ہمارے صوفیاء بھی راضی ہوتے تھے, ہمارے مشائخ بھی راضی ہوتے, کوئی سنت پہ عمل کرے, کوئی شریعت پہ عمل کرے, داڑھی کوئی وسیع رکھے. وہ حضور کا جو طریقہ ہے کہ مونچھیں پست کرو داڑھیاں بڑھاؤ, وہ اس پر عمل کرے. وہ اپنے سر پر رومال باندھے, وہ پہلی صف میں آئے تو وہ داڑھی والا بندہ ہے, شریعت کا بول بالا ہو, وہ کھانا کھانے بیٹھے تو ہاتھ دھو کے بیٹھے, اس کو دین پر وہ چلے, دین پر حضور کی سنت اور شریعت کی جانب اس کی رغبت ہو. ہمارے کامرس کالج کے پروفیسر ہیں, وہ بتانے لگے, حضرت پیر جی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ کلاس فیلو ہیں, نام میرے ذہن سے, جی قاری صغیر صاحب, پروفیسر صغیر صاحب, وہ کہنے لگے کہ دیکھو خود رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے. امام حسن گر گئے نا, حضور خطبہ دے رہے تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ اٹھا کے لانا بچے کو, ممبر چھوڑ دیا نبی پاک, خود جا کے امام حسن کو اٹھا کے لائے, ممبر پہ بٹھایا, اور پھر فرمایا ابو بکر یہ اولاد بندے کو کمزور نہیں کر دیتی. تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جب حضرت پیر جی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تھا نا, پیر جی کا ایک بیٹا اکلوتا, تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ بابا جی ہمیشہ پہلی صف میں داڑھی والے دیکھتے ہیں, تو خیال آیا کہ آج پتہ کرتا ہوں کہ آج بھی وہ, میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی ان کے حوالے سے, پروفیسر صاحب, آج دیکھتا ہوں کہ حضرت صاحب کو بھی سنت شریعت کا خیال ہے کہ یہاں درد غالب آ گیا. تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا اور میں تڑپ گیا کہ جنازہ بیٹے کا اور اکلوتے بیٹے کا. تو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی فرمانے لگے بیلیو کہ نہ دی داڑھی چھوٹی ہے نہ پچھلیاں صفائیں چلے گا, یہ درد ہے ہمیں تیرا ہی کام رہا, ہمیں تیرا ہی ذکر رہا, ہم تیری ہی یاد میں کھوئے رہے, اس کے علاوہ کوئی سوجا ہی نہیں. حالانکہ اولاد کمزور کر دیتا. سنت اور شریعت ان لوگوں کا ذوق تھا, ان لوگوں کا درد تھا. ایک بات اور کرنی ہے, میں بات سمیٹتا ہوں. دوسرا اہل تصوف کا طریقہ رہا مخلوق خدا کی خدمت کرنا, آنے جانے والوں کو روٹی پوچھنا, ان کی مشکلات کو حل کرنا. لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل نا آستانوں پہ حل ہو جاتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آستانوں کا مزاج بھی اب کیونکہ بہت شاہانہ ہو گیا ہے. پیر صاحب کا منظور نظر ہونے کے لیے بھی جیب میں نوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے, اللہ ماشاء اللہ. آپ کی پجاروں دیکھ کے آپ کو جگہ دی جاتی ہے. بہت سارے جگہوں پہ حالات کچھ کا کچھ رخ اختیار کر گئے, ورنہ یہ ہوتا تھا کہ مخلوق خدا کو سیاستدانوں کے دروازوں پہ نہیں جانا پڑتا تھا. چھوٹے چھوٹے مسئلے لوگوں کے نا صوفیاء کے ہاں ہی حل ہو جاتے تھے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ نذرانہ کیا ہے مشائخ کا؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا آپ حضرات؟ یہ نظر نیاز کیا ہے جو بزرگوں کو نذرانہ تھماتے ہیں, یہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے بڑی سادی سی بات ہے, امیر مرید سے لے لیتے ہیں غریب کو دے دیتے ہیں. بڑی سادی سی بات ہے, امیر مرید نذرانہ دیتا ہے لے لیتے ہیں اور غریب کو, اتنا سا اس کا نذرانے کا مفہوم ہے. یہ جو ہے وہ حضرت غوث پاک کا طریقہ تھا. وہ جب سفر کرتے تھے نا کسی جگہ جاتے تھے, سب سے غریب مرید کے گھر ڈیرا لگاتے. وہ بڑے بڑے نواب آتے, سیٹھ آتے, مالدار آتے, نذرانے آتے, وہ جتنے آتے رکھ لیتے حضرت, لیکن جب جانے لگتے وہ سارا کچھ اس مرید کو دے جاتے, اس کے بارے نعرے ہو جاتے. اسی کو لاجپال پیر کہتے ہیں, اسی کا معنی ہے. آئی کہاں سے یہ بات؟ صاحب مرقات نے لکھا ہے. بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں, آپ توجہ کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں معتکف تھا. جناب عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی میں حضور کے روضہ نور کے قریب اعتکاف بیٹھے ہوئے, معتکف تھے, اعتکاف میں تھے. ایک بندہ آ گیا, پریشان ہے بیچارہ, آ کے کونے میں بیٹھ گیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں پریشان کیوں ہے؟ تو رو پڑا اور اس درد سے رویا کہ کہنے لگا حضور مجھے اس مزار میں لیٹے والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی قسم, میں نے ایک بندے کا قرض دینا ہے پر مجبور ہوں, دے نہیں سکتا. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, اسے یاد رکھ لینا, کام آئے گی. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو نے کسی بندے سے پیسے لینے ہیں نا تو بندہ تنگ دست ہے, اسے مہلت دے, اسے مہلت دے. کتنی دے؟
فرمایا تو جتنے پیسے لینے ہیں نا اسے جتنے دنوں کی مہلت دے گا نا اتنے ہی پیسے اللہ روز تجھے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ تنگ دست کو مہلت دینا یہ حسن ہے دین کا۔ اور بخاری مسلم میں ہمیں وہ روایت بھی ملتی ہے کہ ایک بندے کو اللہ قیامت کے دن صرف اس لیے معاف کر دے گا کہ وہ تنگ دستوں کو مہلت دیا کرتا ہے۔ تو کوئی بندہ اگر غریب ہو مجبور ہو تو مہلت دے۔ وہ شخص آ کے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہتا ہے حضور میں مجبور ہوں، تکلیف میں ہوں، میں نے قرض دینا ہے، سچی بات ہے دینا ہے، لیکن تنگ دست ہوں، دے نہیں پا رہا، اور جس کے پیسے اس نے تنگ کیا ہوا ہے۔ میری بات سننا، پھر دہراتا ہوں، آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے اگر میں چلوں تو تیرا کوئی کام بنتا ہے؟ ہمارے یہاں پتہ کیا رواج ہے، اگر تو مرید تگڑے نذرانے لے کے آئے تو منظور نظر ہے، اگر قرضہ چڑھ جائے تو پیر صاحب کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، اگر جیب سے اشتہار چھپائے سیاست دان کے تو پھر تو سیاسی ورکر ہے، اور اگر کہیں پھنس جائے تو کہتے ہیں ذاتی معاملہ ہے، میں ذاتی معاملات میں مداخلت ہے۔ سبحان اللہ، اب معاملہ ذاتی ہو گیا۔ تو جب آپ کے پاس آیا تھا تو روح آئی تھی کہ ذات آئی تھی؟ ذات۔ عجیب مزاج ہے، عجیب منشا ہے۔ بھائیو، حضرت عبداللہ ابن عباس اعتکاف میں تھے، فرمایا میں اگر تیرے ساتھ چلوں تو تیرا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے؟ اس نے کہا حضور دیکھ لے۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا دیکھ لے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جوتے پہنے مسجد سے باہر نکل آئے۔ بندہ کہنے لگا حضور رکیے رکیے رکیے، شاید آپ بھول گئے، آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے۔ جناب عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے رو پڑے، فرمانے لگے میں بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے، مجھے قسم ہے اس مزار میں لیٹنے والے محبوب کی، زیادہ دیر نہیں گزری میں نے حضور سے سنا ہے کہ جو کسی مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی ایک مشکل حل کرا دے اللہ 10 اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا فرمائے، 10 اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا کرے گا ایک مشکل حل کر دے۔ تو فرمایا میں بھولا نہیں ہوں، یہ تو ایک اعتکاف تھا نا، میں ذرا 10 کا ثواب لینا چاہتا ہوں، 10 کا ثواب لینا چاہتا ہوں، اس لیے میں مسجد سے باہر آیا ہوں۔ دوستو، اگر خلق خدا سے پیار، میں آپ سے عرض کروں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں آج کل زیادہ مریض ٹینشن اور ڈپریشن کے، لوگوں کو زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تھوڑے سے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ صرف ہنس کے مل دینا ہی کسی کے لیے بڑا کافی ہے، صرف ہنس کے، آپ نے ناراض نہیں ہونا کیونکہ میری ڈیوٹی لگائی ہے نا بزرگوں نے آپ سے کچھ بات کر دی، کس لیے کر رہا ہوں، ہمارے لفظوں کا نہیں مسئلہ، ہمارے لہجوں کا مسئلہ ہے، لہجے ذرا ٹھیک ہو نا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے، وہ کہتے ہیں وَلَا تُصَوِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ قرآن پاک ہے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا لوگوں سے نا رخسار ٹیڑھا کر کے بات نہیں کرنی، ایسا نہ ہو کہ تیرے چہرے پہ شکن ہو۔ اور حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، چاہے اپنے بھائی سے مسکرا کے میل ہی لیا کرو، تھوڑا سا نا حوصلہ دیں، یہ بھی بڑی خدمت ہے، تھوڑا سا پیار کریں، اشک شوئی کریں، محبت کریں، لہجہ ٹھیک رکھیں۔ وہ بوڑھی ساس بیٹھی ہے نا گھر میں اور سسر ہے، تو بہو سے کہا ہے پتر ذرا بات سننا، تو اس نے کہا جی ابا جی کیا حکم ہے، تھوڑی دیر پہلے تو گئی تھی، لہجہ بڑا سخت ہے۔ اس نے کہا پتر بھوک لگ گئی ہے، تو بہو روٹی لائی ہے تو برتن زور سے زمین پہ مارا ہے، بعد میں دروازہ زور سے بند کیا ہے، لہجہ سخت ہے۔ تو شام کو بیٹا گھر آیا تو بوڑھے ساس اور سسر روئی پڑے بیٹے کے سامنے، تیری بیوی بڑی بے عزتی کرتی ہے۔ تو وہ پتہ کیا کہتی ہے ابا جی نے پوچھو میں آکھیا کی ہے، آکھیا واقعی کچھ نہیں سن، لیکن وہ جو لہجے کی سختی ہے نا یہ بھی ایک توہین ہے، یہ بھی ایک تحقیر ہے۔ سنیں اور میں بات ختم کروں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں حضور مدینے میں آئے تو میں نے پہلے دن زیارت کی تو مسکراتے دیکھا، اور پھر 10 سال میں کریم کو دیکھتا رہا، جب بھی دیکھا ہے مدینے والے کو مسکراتے ہی دیکھا ہے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ 2 ہی باتیں عرض کی ہیں، ایک تو درد پیدا کرے، دوسروں کو پیغام دین دے، دین کا ذوق بنائے، اور دوسری بات یہ کہ خدمت خلق، لوگوں کا پیار، کسی کو کھانا کھلانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا بہترین مسلمان کون ہے، فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور کھانا زیادہ کھلائے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد و شاد فرمائے۔
اللہ تعالی ہمارے مشائخ کے فیوز و برکات ہمیشہ جاری فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.